کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا، جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والیاں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور یہ بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، جناب ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں، آپ کو پتا ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلین روشن ہیں، طوائف طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگرو کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ چوہی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھیں اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے ویس سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک نکال کر سورہ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دلنشین انداز میں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص درمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل کے دلنشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔
حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس بحث کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر بحث سننے لگے۔ تحت دینے کا لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے، جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب المقلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفتماب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور جو زیادہ عمر والیاں تھیں انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون تھیں۔ جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر زیور نچھاور ہوتے تھے، یا پھر یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک ہماری خطائیں ضرور معاف کرے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔